اچھے اسکول کی تلاش میں ہیں، اچھی گود پہلے تلاش کرو، ورنہ ماں گالیاں بولے گی تو بچہ بھی گالی بولے۔ آج ہمارے بچے ناچ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کی تقریر امین القادری کو بلا کے کرا دو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ یاد رکھنا کچھ اثر پڑتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ماں باپ کے سدھرنے سے جو سدھار آتا ہے وہ جلسوں سے سدھار نہیں آتا، اس لیے کہ دھتوروں کے پودوں پر کبھی گلاب نہیں کھلا کرتے، ببول کے درختوں پر کبھی آم نہیں لگا کرتے۔ اس لیے یاد رکھنا جلسوں کا اثر اپنی جگہ ہے، ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اب تو سائنس بھی تحقیق کر رہی ہے، ایک تحقیق سائنس کی سامنے آئی ہے کہ ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ایک میوزک سنائی گئی تو بچے نے اندر میوزک پر حرکت کرنا شروع کیا، اور جب اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ میوزک وہی سنائی گئی تو دوسری میوزک پر وہ ویسا نہیں کیا جو میوزک کے اندر اس نے پیٹ میں جیسے حرکت کی تھی، پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس نے ویسے ہی حرکت باہر کی۔ پتا چلا پیٹ میں جو چیزیں انسان سیکھتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہو، دنیا میں نہیں، وہ ماں کے پیٹ سے اس بہت کچھ سیکھ کر کے آتا ہے۔ یہ ساری آوازیں جو اندر جاتی وہ سنتا ہے، گالیوں کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے، گانوں کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے، درودوں کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے، سلام کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے، غیبت کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے، معجزات کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے۔ اثر رہے دل میں تو وہ بھی اثر متاثر ہو رہا ہے، اور دلوں میں محبت ہے تو وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر میوزک کو سن کر اس پر حرکت کر سکتا ہے تو نعت مصطفیٰ سن کر بھی تو حرکت کر سکتا ہے۔ جو وہاں نعت پہ جھومے گا وہ یہاں نعت پہ جھومے گا، جو وہاں میوزک پہ ناچے گا وہ یہاں میوزک پہ ناچے گا۔ یہ تو سائنس آپ کو کہہ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تربیت کا حصہ یہ نہیں کہ بچے پیدا ہو جائے تو تم محنت کرو، نہ، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کے شکم سے اس کے اندر انقلاب آتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، کسی ایک اللہ والے کی ماں کا نام لے لو، میں ان کی سیرت آپ کو پڑھ کے بتاؤں، آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے، دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ کی کوئی بات فضول نہیں ہو سکتی، بیکار نہیں ہو سکتی، بے مطلب نہیں ہو سکتی۔ حضور کیا فرما رہے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ تو جب آدمی ماں کی گود میں رہتا ہے تو کیا اس وقت نماز پڑھنے کے قابل تو نہیں رہتا؟ بولو بھائی، جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے دودھ پیتا ہوتا ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ بولے بھائی، پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ عام طور پہ عام بچے روزے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، عام طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ کوئی کرامت کے طور پہ رکھ لے تو وہ الگ بات ہے، وہ ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، وہ کوئی ہے، وہ کوئی کو نہیں شمار کیا جاتا، اکثر کی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن ماں کی گود میں بچہ نہ داڑھی رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ پردہ کر سکتی ہے اگر بچی ہے تو۔ لیکن حضور فرمانے کہ ماں کی گود میں علم سیکھا جا سکتا ہے، ماں کی گود میں علم سیکھا، یعنی آپ کہیں گے اس کو تو کچھ سمجھتا نہیں، آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو کیا سیکھنا ہے۔ اگر بچے کو نہیں سمجھتا تو بچہ بھوک لگتی ہے تو 50 عورتوں میں اپنی ماں کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ اس کو شعور تو ہے نا اتنا کہ میری ماں کون ہے۔ یہ علم ہے، ماں کو پہچاننا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، علم کہتے ہیں جاننے کو، تو وہ جان رہا ہے نا۔ ارے عورتوں کے سب کے چہرے ایک جیسے ہیں، دوپٹے سب کے سروں پر ہیں، کپڑے سب کے ایک جیسے ہیں، مگر بچہ سب کے پاس نہیں جاتا۔ پھپھی کے پاس ہے تو رو رہا ہے، ابا کے پاس ہے تو بھوک لگی رو رہا ہے، دادی کے پاس ہے بھوک لگی رو رہا ہے، وہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ علم ہے نا، یہ علم، یعنی کہ ماں کی گود میں بھی بچہ علم سیکھتا ہے۔ اسی لیے تو 2 سال کے بعد جب بچہ بولتا ہے تو جس کی ماں گجراتی ہوتی ہے وہ گجراتی بولتا ہے، جس کی ماں انگلش بولتی ہے وہ انگلش بولتا ہے، جس کی ماں عربی بولتی ہے وہ عربی بولتا ہے۔
مطلب بچے نے ماں کی گود میں رہ کے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بولو بھائی تم نے گجراتی کہاں سیکھی؟ گجراتی ہو بتاؤ تم نے کہاں سیکھا؟ کسی اسکول میں گئے تھے؟ اسکول میں تو زبان سیکھ کے گئے تھے، بے زبان کو اسکول ایڈمیشن دیتا ہی نہیں، پہلے زبان سیکھی تبھی اسکول میں داخلہ ہوا، آپ نے زبان سیکھی تبھی مدرسے میں داخلہ ہوا۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ بچوں میں اتنی صلاحیت رہتی ہے کہ ماں جیسا کرتی ہے، ماں جیسا بولتی ہے، ماں جیسا اٹھتی بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ ماں جو ٹیسٹ پسند کرتی ہے وہی بچے کو ہی پسند ہے۔ آپ عرب جائیں، مدینہ شریف جائیں تو وہاں کے پکے کھانے آپ کھا نہیں سکتے بغیر نمک کے، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، نہیں وہاں کے لوگ مزے سے کھاتے۔ تمہیں مسالے والے کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہی ان کو بغیر نمک کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں رہ کر جیسا کھانا کھایا ویسا ہی بچے کو راس آیا، اور گود میں رکھ کر جو گفتگو کی وہی بولی بچہ۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرتے وقت گوری اور مالدار بیوی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کرتے وقت دیندار بیوی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں گجراتی بول رہی ہے تو بغیر سکھائے بچہ بھی گجراتی بولے گا، لیکن ماں گجراتی بولنے کے ساتھ ساتھ اگر گالی بول رہی ہے تو بچہ بغیر سکھائے ہوئے گالی بولے گا۔ اگر ماں غیبت کر رہی ہے تو بچہ بغیر سکھائے غیبت سیکھے گا۔ ماں چگلی کر رہی ہے تو بچہ بغیر سکھائے چگلی کرے گا، اور ماں جو ہے وہ حرام کھا رہی ہے تو بچہ بغیر سکھائے حرام کھائے گا۔ ماں ناچ گانا دیکھ رہی ہے، بچہ بغیر سکھائے ہوئے ناچ گانا کرے گا، اور ماں اگر قرآن پڑھ رہی ہے تو بچے نے جیسے ماں کو گجراتی بولتا دیکھ کر گجراتی سیکھا ہے ویسے قرآن پڑھتا دیکھ کر وہ قرآن پڑھنا بھی سیکھے گا، حدیث پڑھتا دیکھ کر وہ حدیث پڑھنا بھی سیکھے گا۔ ماں کو جو ٹیسٹ پسند ہے اس نے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے جو منہ میں ڈالا وہ لقمہ اس کو راس آ گیا۔ اسی لیے ماں اگر دنیا کی عاشق ہے تو بچہ بھی دنیا کا عاشق بنے گا، اور ماں عاشق رسول ہے تو بچہ بغیر کسی تقریر کو سن کر عاشق رسول بن جائے گا۔ اسی لیے ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اب آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں بہنوں کی بھی اور ماؤں کی، آپ کو، کہ جب بچے کا ایڈمیشن کراتے ہو تو آپ بولتے ہو اچھا اسکول کون سا ہے؟ کون سا؟ کون سا؟ جہاں صاف صفائی نہیں ہوا ایڈمیشن کراؤ گے، جہاں تعلیم نہیں ہوا ایڈمیشن کراؤ گے، جہاں زنا شراب اور جوا ہو رہا وہاں ایڈمیشن کراؤ گے؟ ایڈمیشن کرانے کے لیے ماحول اچھا چاہیے، آب و ہوا اچھی چاہیے، عمارت۔ تو بھائی سیکنڈ درسگاہ کے لیے اتنا اہتمام ہے تو پہلی درسگاہ کے لیے کیا انتظام ہے تمہارے پاس؟ یہ تربیت کا حصہ ہے نا۔ جب آپ اسکول اچھا ڈھونڈنے نکلے، یہ تو دوسری درسگاہ ہے۔ جس درسگاہ پہ بنیاد قائم ہے پہلی درسگاہ، تو وہ درسگاہ بھی تو اچھی ہو، وہ درسگاہ بھی تو اچھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کربلا میں یزید کے سامنے سودا نہیں کرتے۔ علی اکبر جیسا لاڈلا لٹایا لیکن قدم میں لغزش نہیں آئی۔ علی اصغر جیسا بیٹا شہید ہوتے دیکھا مگر قدم میں لغزش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلی درسگاہ تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ اور یاد رکھنا، جملے پہ غور کرنا، امام حسین کا امتحان تو انہوں نے 3 دن دیا کربلا کے میدان میں، ان کی اماں اس سے پہلے 3 سال کا امتحان شعب ابی طالب میں دے چکی تھی۔ اب امام حسین کی عمر تو 56 سال کی تھی، ان کی اماں نے تو 5 سال کی عمر میں امتحان دیا تھا۔ یہاں 3 دن تھے، وہاں 3 سال تھے، یہاں بھی بھوک تھی وہاں بھی بھوک تھی۔ اللہ اکبر! آخر 56 سال کا حسین بھوک سے ہار کر کے دشمن سے ہاتھ کیسے ملا تھا جب 5 سال کی ان کی ماں نے فاطمہ نے بھوکے رہ کر بھی دشمن سے ہاتھ نہیں ملا؟
نعرہ تکبیر، اور فرمائیں نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت۔ بچے ماں سے سیکھتے ہیں۔ اگر امام حسین کو سیدہ فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، حسین کبھی بھی حسین نہ بن سکتے۔ یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ 3 سال سیدہ فاطمہ نے، آپ کو شاید نیا لگتا ہوگا کہ یہ شاب ابی طالب کیا ہے، شاید سنا بھی ہوگا۔ شاب ابی طالب یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کا مکے والوں نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ اگر جن کو پتا ہے ان کو پتا، جن کو نہیں پتا میں مختصر میں عرض کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو، حالانکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، تھوڑا دور ہو جاؤں گا عنوان سے، لیکن بات آئی تو عرض کروں، توجہ کرنا۔ سوشل بائیکاٹ کیا، دیکھ رہے ہیں، یعنی جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا تو اس سے پہلے اس کا دیباچہ، پیش لفظ لکھا جاتا، تمہید لکھی جاتی ہے، اور تمہید میں پوری کتاب سمٹ آتی ہے۔ تو کربلا جو ہے نا، کربلا اس کی تمہید ہے شاب ابی طالب۔ دیکھ لیجیے، آپ دیکھیے، اس کے بعد ادھر دیکھیے، شاب ابی طالب شروع بھی محرم میں، دیکھ رہے ہیں، ادھر محرم ادھر محرم، ادھر 7 محرم سے پانی بند ہوا، ادھر نبوت کے 7ویں سال میں شاب ابی طالب، ادھر 7واں سال ادھر 7 تاریخ، ادھر محرم ادھر محرم، ادھر 3 سال ادھر 3 دن، ادھر 3 دن میں ہم شبیہ پیغمبر، ادھر مکمل پیغمبر، 3 دن میں ثانیہ زہرا، ادھر مکمل زہرا، دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی کھانا بن، وہاں بھی کھانا بن، یہاں بھی پانی بن، وہاں بھی پانی بن، یہاں بھی چھوٹا بچہ بھوک سے تڑپ بلک رہا ہے، ادھر بھی چھوٹا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، ادھر حبیب جیسا بوڑھا بھوک سے بلک رہا ہے، ادھر بھی اللہ اکبر بوڑھے بھی موجود ہیں، رسول اللہ کے چچا تایا بھی موجود ہیں، وہ بھی بھوک سے بلک رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں، ادھر جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں، ادھر بھی بائیکاٹ کرنے والے وہی ہیں، ادھر جو بائیکاٹ سہنے والے ہیں، ادھر بھی بائیکاٹ سہنے والے ہیں، ادھر والوں کا جو حوصلہ ہے ادھر والوں کا وہی حوصلہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ادھر گود تھی اور ادھر گود کے پالے ہوئے تھے، ادھر تمہید تھی اور ادھر مکمل کتاب لکھتی گئی تھی۔ یاد رکھنا، اصل کا اثر نسل میں آتا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ حسین جیسے کو کربلا میں بھیجنے سے پہلے سیدہ فاطمہ جیسی گود کا تربیت کے لیے انتظام کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہم لوگ اچھے نعرہ اسکول کی رسالت۔ تلاش میں، اچھے اسکول کی تلاش میں ہیں، اچھی گود پہلے تلاش کرو، ورنہ ماں گالیاں بولے گی تو بچہ بھی گالی بولے۔ آج ہمارے بچے ناچ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کی تقریر امین القادری کو بلا کے کرا دو، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ یاد رکھنا، کچھ اثر پڑتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ماں باپ کے سدھرنے سے جو سدھار آتا ہے وہ جلسوں سے سدھار نہیں آتا، اس لیے کہ دھتوروں کے پودوں پر کبھی گلاب نہیں کھلا کرتے، ببول کے درختوں پر کبھی آم نہیں لگا کرتے، اس لیے یاد رکھنا، جلسوں کا اثر اپنی جگہ ہے، ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے، جو ماں قرآن پڑھتی ہے، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، میں اس کو ذکر نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا، جو ماں قرآن پڑھتی ہے اس کے شکم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 17 پارے کا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، یہ تربیت کا، غوث پاک کے بارے میں 11ویں میں سنتے ہو نا کہ 17 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے، اور پہلے ہی دن جو ہے جب قرآن شروع ہوا تو استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک کا کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا، پھر کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے نہیں پڑھا، پھر تیسری بار استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن، نہیں پڑھا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، نجیب الطرفین سیدوں کے گھر کا بچہ 4 سال کا ہو کے اس کو بسم اللہ نہیں آتا، بات تو یہی ہے۔ اور ایسی ماں خیر نہیں، ام الخیر، ایسا باپ صالح نہیں، ابو صالح، بسم اللہ نہیں آتی، بھئی بات تو ہوگی نا۔ جیسے آپ کے ہمارے بچوں کو نکاح پڑھتے وقت تو کلمہ پڑھاؤ تو انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا،
مجھے تو ڈر لگتا ہے یا اللہ جو قاضی کے پڑھانے سے نکاح میں کلمہ نہیں پڑھتے وہ موت کے انتشار کے وقت کیا کلمہ پڑھ پائیں گے. یہ کتنے المیہ کی بات ہے. سب سیکھا کلمہ نہیں سیکھا. یہ ان علماء کا احسان جانو. یہ مولانا ایوب اور جتنے علماء ہیں, یہ ہمارے حافظ اکرم باپو اور یہ جو دین کی خدمت کر رہے, کام کر رہے, ہمارے عرفان باپو, یہ سب لوگ علماء کی قدر کرنا جانو, علماء کی اہمیت جانو. یہ تمہیں کیا سکھاتے ہیں, کیا سکھاتے؟ یہ جو 3 مدرسوں کا آج جلسہ ہوا بہت بڑی بات ہے. بچے سیکھ رہے, ان کا سپورٹ کرو, ساتھ دو. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ سناٹا محفل پہ اتنا بڑا اہتمام, پہلے بسم اللہ خوانی کو بہت اہتمام سے کرتے تھے لوگ. جب بچے کی عمر 4 سال کی ہو جاتی تھی تو بزرگوں کو بلا کر کے بسم اللہ پڑھوائی جاتی, یعنی تعلیم کا آغاز ہوتا تھا. سناٹا, سب حیران. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر کا بچہ 4 سال کی عمر میں اس کو بسم اللہ نہیں آتی. جب سب چپ ہو گئے تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد جہاں بھول رہا تھا, استاد کو پہلے ہی دن اصلاح کی کہ قرآن بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا. اللہ کا حکم ہے جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ سے شروع کرو. ہاں, پہلے دن پڑھ نہیں رہے, پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے, پلا رہے. اعوذ باللہ سے شروع کیا اور 17 پارے مکمل سنائے. اور جب 17 پارے پورے ہو گئے تو چپ ہو گئے. تو لوگوں نے کہا 18واں, تو کہا کہ اس کے آگے نہیں پڑھ سکتا. کہا کیوں؟ کہ میری ماں اتنے ہی پڑھتی تھی اس لیے میں نے اتنے ہی یاد کیے ہیں. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. اب یہ بات تو آپ سن کے سبحان اللہ بھی کہتے, نعرے بھی لگاتے, ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچہ اندر قرآن سیکھ لیتا ہے. اگر ماں گالی کہے گی تو کیا بچہ گالی نہیں سیکھے گا؟ بچہ تو بچہ ہے نا, بغداد کا ہو چاہے انڈیا کا ہو. بچے کی فطرت تو بچے کی فطرت ہے. پہلے جب یہ کرامت بیان ہوتی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, یہ مولانا لوگ کچھ بھی گڑ گڑ کے لاتے ہیں اور پیسوں کی لالچ میں اور پبلک کو بیوقوف بناتے. اب تو سائنس بھی تحقیق کر رہی ہے. ایک تحقیق سائنس کی سامنے آئی ہے کہ ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ایک میوزک سنائی گئی تو بچے نے اندر میوزک پر حرکت کرنا شروع کیا, اور جب اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ میوزک وہی سنائی گئی تو دوسری میوزک پر وہ ویسا نہیں کیا جو میوزک کے اندر اس نے پیٹ میں جیسے حرکت کی تھی. پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس نے ویسے ہی حرکت باہر کی. پتا چلا پیٹ میں جو چیزیں انسان سیکھتا ہے, لوگ یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں آ کے سیکھتا ہو, دنیا میں نہیں, وہ ماں کے پیٹ سے اس بہت کچھ سیکھ کر کے آتا ہے. یہ ساری آوازیں جو اندر جاتی وہ سنتا ہے. گالیوں کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے, گانوں کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے, درودوں کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے, سلام کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے, غیبت کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے, معجزات کی آواز جائے گی تو سن رہا ہے. اثر رہے دل میں تو وہ بھی اثر متاثر ہو رہا ہے, اور دلوں میں محبت ہے تو وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ, جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر میوزک کو سن کر اس پر حرکت کر سکتا ہے تو نعت مصطفیٰ سن کر بھی تو حرکت کر سکتا ہے. جو وہاں نعت پہ جھومے گا وہ یہاں نعت پہ جھومے گا, جو وہاں میوزک پہ ناچے گا وہ یہاں میوزک پہ ناچے گا. یہ تو سائنس آپ کو کہہ رہی ہے. تو میرے بھائیوں, تربیت کا حصہ یہ نہیں کہ بچے پیدا ہو جائے تو تم محنت کرو نا. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. ماں کے شکم سے اس کے اندر انقلاب آتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے, جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں, کسی ایک اللہ والے کی ماں کا نام لے لو, میں ان کی سیرت آپ کو پڑھ کے بتاؤں, آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے. دیکھ لیجئے, جتنے پیدائشی ولی ہیں, غوث پاک کو لے لیں, دیکھ لیجئے, غریب نواز کو لے لیں, ماں دیکھ لیجئے, محبوب الہی کو لے لیں, ماں دیکھ لیجئے. کیسی ماں تھی محبوب الہی, بی بی زلیخا نام تھا ان کو. چرخہ کانت کے بچے کو پڑھا. بہنیں اگر موجود ہیں, بہنیں موجود ہیں ان کی طرف. آج کل اگر باپ بے فکرہ ہو جاتے تو ماں بھی بے فکری ہو جاتی. اگر باپ نہیں توجہ دے رہے تو ماں توجہ دے. محبوب الہی کی امی نے آپ کو چرخہ چلا کر جو اس کی رقم ملتی تھی اس پہ پڑھایا. جب آپ کا علم مکمل ہو گیا تو استاد نے کہا بیٹا تمہاری دستار بندی ہوگی. توجہ کر, بہت اچھی بات آ گئی. بیٹا تمہاری دستار بندی ہوگی. پہلے دستار بندی مدرسوں کی طرف سے نہیں ہوتی تھی, جس کی دستار ہوتی تھی وہ دستار خود لاتا تھا.
اور جتنے علماء اس محفل میں آتے تھے وہ سب کو کھانا بھی کھلاتا. یہ تو آج ہمارے مدرسوں کا احسان ہے کہ پگڑی بھی مدرسے والے لاتے ہیں, اس میں انعام بھی وہ دیتے ہیں, پھر بھی تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں. ایک زمانہ تھا تو محبوب الہی نے استاد سے پوچھا کہ استاد اگر دستار ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹا اس میں پگڑی باندھتے ہیں, بزرگ لوگ اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھتے ہیں تاکہ تم عالم بن گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جتنے علماء مشائخ بزرگ آئیں گے سب کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. کہا حضرت ہمارے پاس تو اتنا نہیں, ہمارے پاس اتنا نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو روز چولہا بھی نہیں چلتا. اور وہ کیسی ماں تھی جس نے کیا تربیت کی تھی. جب حضرت محبوب الہی کے یہاں فاقہ ہوتا تھا تو ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج ہم فاقہ کریں گے. محبوب الہی کی امی کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. ہائے ہائے, دیکھ کیا وہ ماں تھی. فاقہ کشی نہیں کہتی تھی, بھوکے رہنا نہیں کہتی تھی, کیا کہتی تھی؟ آج ہم, یہ تربیت ہے. آج تعلیم ہے, آج تربیت ختم. کون تربیت کرے؟ ماں کے ہاتھ میں تو موبائل ہے, باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. باپ فیس بک چلا رہا ہے, ماں یوٹیوب چلا رہی ہے, گانے کان میں لگا کر کے سن رہی ہے. بچہ کدھر ہے؟ بچہ ادھر پڑا ہوا, وہ رو رہا ہے, بلک رہا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, جا ادھر موبائل لے کے جا, میں تو ادھر موبائل دیکھ, میں ادھر موبائل دیکھ. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ رونے کی بات ہے, اور خون کے آنسو رونے کی بات ہے. جو قوم اس پر بھی ہنسے, جو اپنی تباہی پر ہنسے, اس قوم کو ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں. آج بچے روتے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں, جاؤ لے جاؤ, اور بچے کھیلتے. میرے بچے کیا, آپ کے بچے کیا, وہی حال ہو گیا ہے. بچے جو موبائل کھیل رہے ہیں, آگے پتہ نہیں ان کی آنکھوں کا کیا ہوگا, ان کے دماغ کا کیا ہوگا, ان کے دل کا کیا ہوگا. گیم کھیلتے کھیلتے بچے پاگل ہو گئے, بچوں نے خودکشیاں کر لی. آپ کدھر ہو؟ باپ موبائل لے کے بیٹھا, ماں تربیت کون کرے گا؟ یہ تعلیم اور تربیت کی محفل ہے. میں نے تعلیم پہ بات کی, میں نے کہا میں بہت لمبی نہیں کروں گا, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہاں تربیت کہاں ہو رہی ہے. بچوں کو قریب رکھو گے تو تربیت. اور ایک بات بتائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کا نظام صرف انسان کے یہاں رکھا ہے. نظام تربیت صرف انسان کے یہاں, انسان کے علاوہ کہیں تربیت کا نظام نہیں ہے. وجہ اب دیکھیے, غور کیجیے. بکری کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوا 4 سے 5 منٹ میں وہ کھڑے ہو جاتا ہے. 4 سے 5 منٹ. میں پوری بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں, کسان لوگ ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. بکری کا بچہ اتنے منٹ میں کھڑا ہوتا ہے. اور کمزور ہے تو 2-1 منٹ اور زیادہ لے گا, بلکہ وہ پیدا ہی ہوتے ہوئے کھڑے ہونے لگتا ہے, گرتا پڑتا ہے کھڑے ہونے, پھر وہ چلنے لگتا ہے, اور ٹھیک 4-5 دن 10 دن کے بعد وہ نرم نرم پتی بھی کھانے لگتا ہے. مرغی کا بچہ جیسی انڈے سے نکلا وہ ویسے ہی چلتا ہے. بکری کے بچے کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, مرغی کا بچہ اس سے پہلے چلتا ہے نا. ایسا ہی ہے. مچھلی کا بچہ جیسے پیدا ہو ویسے تیرنے لگتا ہے, ایسا ہی ہے نا. یا اللہ, جب تو بکری کے بچے کو 5 منٹ میں چلا سکتا ہے, مرغی کے بچے کو 1 منٹ میں چلا سکتا ہے, تو اشرف المخلوقات کے بچے کو تو 2 سال کی عمر میں کیوں چلاتا ہے؟ کیا حکمت؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا. تو بکری کا بچہ اس لیے چلتا ہے, جو چلے گا وہ ماں سے دور ہوگا. مرغی کا بچہ اس لیے چلتا ہے, جو چلے گا ماں سے دور ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہ چلے ماں سے دور ہو, اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں تو تربیت کی ضرورت ہے نا, کیونکہ بکری کا بچہ بگڑے گا تو جنگل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, مرغی کا بچہ بگڑے گا تو دربے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مگر ایک انسان بگڑتا ہے تو پورا کربلا منعقد ہوتا ہے, نبی کا پورا گھرانہ کٹتا ہے. ایک انسان بگڑتا ہے تو بنی اسرائیل کے سارے بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں فرعون کی وجہ سے. ایک انسان بگڑتا ہے تو اس نمرود نے خدا ہونے کا اعلان کیا, نا ربکم الاعلی. ایک بگڑا کتنوں کو مشرک بنا دیا, ایک بگڑا کتنوں کا قتل کر دیا, ایک بگڑا نبی کا پورا خاندان کٹ گیا. تو ایک انسان سے ہزاروں بکریاں بگڑ جائے, ہزاروں مرغیاں بگڑ جائے, کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ایک انسان کے بگڑنے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے بکری کا بچہ چند منٹ میں چلایا, مرغی کا بچہ 1 منٹ میں چلایا, کیونکہ اس کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی. اور انسان کے بچے کو 2 سال تک پیر نہیں دیے, ماں کی گود میں پڑا رہے, جو ماں کرتی رہے وہی سیکھ لے, تاکہ تیری تربیت ہوتی رہے,
ताकि तेरी तरबियत होती रहे। तरबियत का हिस्सा है, माँ नफरतों की बोली बोलेगी तो बच्चा भी नफरतों की बोले, माँ मीठी बोली बोलेगी तो बच्चा भी मीठी बोली बोलेगा। तो गौर फरमाए जरा। तो मैं दूर निकल गया, अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, हमने तरबियत का निजाम छोड़ दिया। महबूब इलाही की अम्मी अपने नन्हे से शहजादे से कहती, बेवा हो गई थी। अच्छा ये भी याद रखना, पहले से गुर्बत हो तो गुर्बत सहना आसान है, लेकिन पहले बहुत दौलतमंदी हो फिर गुर्बत आ जाए, बहुत कयामत है। महबूब इलाही के नाना दादा ये बदायूं के काजी और बादशाहों के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे। बदायूं में पैदा, बहुत मालदारी थी, बहुत दौलत थी। शौहर का अचानक इंतकाल हो गया, बेवा हो गई, जवानी में बेवा हो गई। और बेवा होने के बाद बेटे को पढ़ा, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, चरखा काटती थी। उस्ताद से पूछा, उस्ताद क्या होता है? तो कहा बेटा पगड़ी होती है और उलमा को खाना खिलाना होता है। तो कहा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। माँ तो कहती है अल्लाह के मेहमान है, कई कई दिन तक अल्लाह के मेहमान। महबूब इलाही कहते थे माँ के इस जुमले में मुझे इतनी लज्जत आती थी। माँ कहती थी हम अल्लाह के मेहमान हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब 4-6 दिन तक मुसलसल घर में खाना पकता था तो मैं एक दिन पूछता था, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे? क्योंकि खाने में वो लुत्फ नहीं आता जो अल्लाह का मेहमान बन जाने में लुत्फ आता है। माओ की बोली, माओ की तरबियत जरा देखो तो सही। बहरहाल तो उस्ताद से कहा कि हजरत हमारे यहाँ तो हालात ये आप तो सब जानते। कहा कोई बात नहीं, मैं सारे मेहमानों को अपनी तरफ से खाना खिला दूंगा, पगड़ी तो तुम्हें लानी होगी। हाँ मैं ले आऊंगा। उस्ताद के पास से निकले, माँ के पास गए। अम्मी उस्ताद ने दस्तार के लिए कहा मैं आलिम बन गया हूँ, दस्तार बांधी जाएगी, उलमा आएंगे, पूरी दिल्ली के बड़े बड़े उलमा सब आएंगे। और उस जमाने के उलमा क्या, वो सब वली लोग। महबूब इलाही जैसे की दस्तार है तो आना किन लोगों ने है? कोई फराडियों ने थोड़ी आना है ना, तो अहलुल्लाह ही ने तो आना है। और बड़े बड़े अल्लाह वाले अहलुल्लाह। अच्छा कब है? फुला तारीख को नहीं, फुला को नहीं। तुम्हारे उस्ताद को कहना कि कुछ महीने लेट करो, दस्तार कुछ महीने लेट करो। अम्मी क्यों? कहा दिन में चरखा चलाऊंगी, उससे पैसा आएगा तो धागा लाऊंगी, और रात को चांद की रोशनी में उस धागे को बुना करूंगी। दिन में पैसों के लिए चरखा और रात में बुनने के लिए, यानी इस तरह। माँ ने अपने हाथों से पगड़ी तैयार, महबूब इलाही का अमामा भी माँ ने अपनी, ये माएँ थी। इस तरह लोग बने हैं। ऐसे महबूब इलाही अचानक नहीं आ जाते हैं, ये मेहनतें हैं किसी की। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बच्चों के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। एक माली से सीखो, वो गार्डन लगाता है ना तो उसके पीछे कितनी मेहनत करता है। एक आदमी बकरियां पालता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत करता है। एक बंदा खेत में बीज बोता है तो कितनी मेहनत करता है। तुम बगैर मेहनत के नेक बच्चे चाहते हो? मेरे बच्चा जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, वो क्यों ना करेगा? तुमने तरबियत क्या की? क्या तरबियत की तुमने? तो पैदा होने के बाद उसको छोड़ दिया। ये हमारे माशरे में नशे का तसव्वुर नहीं था, ना हो सकता था। कब तक? जब माँ बाप तरबियत करते थे। हमारे माशरे में जुआरी कभी नहीं थे, ना हो सकते थे जब तक माँ बाप तरबियत करते थे। हमारे माशरे के अंदर लड़की बाज लोग कभी पैदा नहीं हुए जब तक माँ बाप तरबियत करते थे। तरबियत गई। अपने बच्चों की का ख्याल करो, अल्लाह की अमानत है। कल मैदान महशर में अल्लाह तुमसे पूछेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे सवाल करेगा, मैंने इतनी बड़ी अमानत तुम्हें दी थी, तुमने अपने बच्चों की क्या तरबियत की? उस वक्त तुम अल्लाह को जवाब क्या दोगे? मेरे भाइयों, तालीम के लिए तो 4 साल के बाद कोशिश होती है, तरबियत के लिए तो पहले ही दिन से। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, हजरत महबूब इलाही की अम्मी जान ने इस तरह आपको पढ़ाया। और जानते हैं फिर जिंदगी भर तरबियत करती रही। महबूब इलाही का मामूल था, निजामुद्दीन औलिया सरकार का मामूल था कि जब चांद नजर आता तो चांद देखकर किसी को मुबारकबाद नहीं देते, पहले अपनी अम्मी के पास जाते और अम्मियों कहते अम्मी मुबारक हो, चांद की मुबारकबाद। एक दिन चांद की मुबारकबाद देने के लिए आए तो माँ ने कहा, वलिया थी वो माँ ने कहा बेटा आज हमें मुबारकबाद दे रहे हो, अगले चांद की मुबारकबाद किसको दोगे? समझ गए, आइंदा महीना अम्मी जिंदा नहीं रहेगी। वलिया बहुत बड़ी, सानिए राबिया का लकब पाया है। सानी
جب دلی جاؤ تو سرکار محبوب الہی کی امی کے مزار پر ایک بار جا کے دیکھو، جس ماں نے تمہیں محبوب الہی جیسا بیٹا دیا ہے، تربیت کر کے، نظام تربیت ہے۔ وقت ہوتا تو میں ایک ایک ولی کی زندگی، ان کی ماں کی زندگی بیان کرتا، لیکن بہرحال میں اختصاری سے کام لیتے ہوئے، گھنٹہ تو پورا ہو گیا، 1 گھنٹہ کی تقریر مجھے کرنی تھی، 1 گھنٹہ پورا ہوا، میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ آئندہ مہینے کس کو چاند کی مبارکباد دو گے؟ تو رو پڑے، ماں تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ ہاں جا رہی ہوں۔ جانا تو ہے، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی؟ اب تم مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ ماں نے کہا اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گی، کل آ جانا، جب میں تہجد پڑھ رہی ہوں گی تو آ جانا۔ اور جب آئے تو رات میں تہجد کے بعد ماں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر میرا بیٹا پوچھ رہا تھا مجھے کس کے بھروسے کر رہی ہو؟ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کیا ہے۔ ماؤں کی یہ محنتیں تھی، ماؤں کا یہ انداز تھا، آج مائیں بگڑی، کتنی بگڑی، سروں پہ دوپٹے نہیں، آدھی آستین کے کپڑے ہیں، سیریل آئیڈیل ہے۔ ایک وقت تھا دلی کی سرزمین پر جب بارش رک گئی، لوگوں نے استسقا پڑھا، بہت نمازیں پڑھی، دعائیں کی، وظیفے کیے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک ولی حضرت نظام الدین ابو المعید، ایک ولی ہے دلی کے، وہ آئے تو لوگوں نے کہا ابو المعید، اتنی استسقا پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے دوپٹے کا ایک ٹکڑا نکالا، ہوا لہرایا، کچھ کہا، گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی۔ لوگ پیچھے پڑ گئے، یہ کون سا کراماتی دوپٹے کا ٹکڑا ہے؟ کوئی کراماتی نہیں، یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، اے اللہ، یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اسی ماں کے تقوی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ باران رحمت کا نزول ہو گیا تو میرے بھائیوں، امام حسین سے لے کے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے غریب نواز تک، کسی کو بھی دیکھے، یہ صرف تربیت کی برکتیں ہیں۔ آج ہمارے بچے جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو جرائم میں مبتلا ہیں، جو برائیوں میں مبتلا ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا نظام نہیں، اور تربیت کے لیے بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو میں بات دور نکل گئی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کر، پڑھتے رہو، 10ویں 12ویں پڑھ کے مت رک جاؤ۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو یہ جو مالدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں، دولت کبھی بھی جا سکتی، آپ کے پاس علم رہے گا آپ جی سکتے۔ اور غریب کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مہنگی ہے پڑھائی، ہم نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں، تم کر سکتے ہو، میری گزارش ہے تم کر سکتے ہو۔ میں نے جہاں جہاں تقریر کی ہندوستان میں لوگوں کو کہتا ہوں، شکر مہنگی نہیں ہوئی، دال مہنگی نہیں ہوئی، گٹکا سگریٹ مہنگا نہیں ہوا، موبائل مہنگا نہیں ہوا، ریچارج مہنگا نہیں ہوا، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، سب مہنگا ہوا۔ ہر مہنگی چیز خرید رہے ہو نا، تو پھر تعلیم مہنگی ہو گئی تو پیچھے کیوں ہیں؟ جب ہر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی تو سلنڈر کتنے مہنگے ہو رہے، تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، دیکھو کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے۔ لیکن کیا سلنڈر خریدنا بند کرے گا کوئی؟ نہیں کر، چلائیں گے، چیخیں، خریدیں گے، کیوں؟ ضرورت ہے۔ تو جتنا ہمارے لیے سلنڈر ضروری ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ہم شکر کے بغیر چائے پی سکتے ہیں، مسلمان تعلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اور جہالت دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ میں نے بتایا، دیکھو مفلسی اور غربت میں اتنا پڑھایا بچوں کو، اور مالدار لوگوں نے بھی پڑھایا، بڑے بڑے بادشاہوں نے۔ سلطان شمس الدین التمش کا نام سنا ہے؟ کون ہے سلطان شمس الدین التمش؟ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہے۔ اس کی بیٹی کا نام سنا ہے؟ رضیہ سلطانہ، نام جانتے ہو؟ رضیہ سلطانہ، یہ رضیہ سلطانہ التمش کی بیٹی ہے۔ اتنا پڑھایا تھا بادشاہ نے کہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو رضیہ سلطانہ کے پاس آتے تھے، اور پردے کے پیچھے سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور وہ رہنمائی کرتی تھی اور لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے۔ غور فرمائی، اتنا پڑھایا۔
اچھا بیٹوں کو بھی پڑھایا. آپ کو پتا ہے غریب نواز پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی؟ غریب نواز کی سیرت پر تمہیں پتا ہے؟ غریب نواز کی سیرت پر سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی؟ کسی مولانا نے؟ مولانا کی بیٹی نے؟ کسی ولی نے ولی کی بیٹی؟ نہ میرے بھائی، شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم، اس نے سب سے پہلے غریب نواز کی سیرت پہ کتاب لکھی. اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے غریب نواز کی سیرت لکھی ہے، جہاں آرا بیگم کے حوالے کے بغیر کوئی غریب نواز پہ کتاب لکھ ہی نہیں سکا. ہر بندہ اس کے حوالے سے کتاب لکھتا ہے. تو غریبوں نے بھی اتنا پڑھایا اور مالداروں نے بھی اتنا پڑھایا اور بیٹوں کو بھی پڑھایا اور بیٹیوں کو بھی پڑھایا. اللہ اکبر.